آپ کی پارٹی ظاہر ہے آئی نو کہ آپ لوگوں نے ایک تھنک ٹینک کے طور پہ زیادہ ابھی شروع میں جو آپ لوگ کنسلٹیٹو پروسیس کرتے ہیں، لیکن آپ ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں اور ایک پولیٹیکل کرائسس آپ کو نظر آ رہا ہے. حکومت اور جو پارلیمان میں اپوزیشن ہے ان کے درمیان برج کرنے کے لیے، یا اسٹیبلشمنٹ اور جہاں پہ کانفلکٹ ہے ان کے درمیان برج کرنے کے لیے، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو کردار ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہم برج نہیں کر سکتے. کوئی کردار بھی نہیں ہم کردار ادا کرنا چاہتے ہیں لیکن برج نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہاں مفادات کی جنگ ہے. یہ اصول کی جنگ نہیں ہے، یہ ملک کے مفاد کی جنگ. آپ نے کوئی کوشش کی اس عرصے میں؟ کوشش ہم نے اس عرصے میں کی ہے. مختلف جو پلیٹ فارمز آئے ہیں ہم اس پہ گئے ہیں، ہم نے کوشش بھی کی ہے، لیکن وہاں کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. نہ اپوزیشن بات کرنے کو تیار ہے، نہ حکومت بات کرنے کو تیار ہے. کیا کبھی اسٹیبلشمنٹ سے بھی آپ نے کوئی رابطہ کرنے کی؟ نہیں، اسٹیبلشمنٹ سے نہیں کیا. آپ کی یہ جماعت ہمارا نے کام نہیں ہے. آپ کی جماعت نے کبھی کوئی رابطہ نہیں کیا؟ نہیں. ایک بیٹر سینس پریویل کرنا چاہیے ظاہر اس پولیٹیکل کرائسس میں سے نکلنے کے لیے، تو کون رول پلے کرے گا؟ میاں نواز شریف سے لوگوں کو بڑی ہوپس تھیں، اب وہ بالکل سائڈ پہ ہو گئے. آپ کو لگتا ہے کہ مطلب ہی ہیز گیون اپ آن دا سچویشن؟ زرداری صاحب جو ہیں وہ سائڈ پہ وہ ہو نہیں سکتے. ان کی جماعت اقتدار میں ہے، اس جماعت کے صدر ہیں. جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے ان کی ذمہ داری ہے. وہ کر رہے ہیں. لوگ کسی اور لیڈر کو نہیں پہچانتے پی ایم ایل این میں، صرف میاں نواز شریف کو جانتے ہیں. اس لیے جو کچھ ہو رہا ہے ان کی ذمہ داری ہے. اگر خرابی ہے تو ان کی ذمہ داری آئے گی، اگر اچھائی ہے تو ان کے حق میں آئے گا. کیونکہ بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ شہباز صاحب کی پالیسیاں ہیں جو اب اس وقت چل رہا ہے. یو ڈونٹ ایگری ود اٹ کہ نواز شریف صاحب جو ہیں؟ پالیسی جماعت کی ہوتی ہے، شخص کی نہیں ہوتی. پالیسیاں ہیں کیا، میں یہ پتا کرنا چاہتا ہوں. پالیسی کیا لوگوں کو نااہل کرنا پالیسی ہوتی ہے؟ بائی الیکشن چوری کر لینا، جلسے نہ ہونے دینا، مار پیٹ ہے سیاست کے اندر، ان میں کوئی رول آف لا نہیں ہے، سیاسی انتشار ہے. یہ کون سی پالیسی ہے؟ تو حل کیا ہے؟ اب یہ ایسے ہی چلے گا؟ حل آپ کو بیٹھنا پڑے گا. آج نہیں بیٹھیں گے تو کون بٹھائے گا؟ سر دیکھیں نا، جو مجھے وطن ہے. اب آپ بیٹھ ہی گئے نا بہت سارے معاملات میں. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی مطلب پولیٹیکل لیڈ آپ کی بیٹھ گئی، لیڈرشپ بیٹھ گئی، تو اس معاملے پہ بھی بیٹھ گئے. اسٹیبلشمنٹ آج ملک کا ایک واضح حصہ ہے اور اہم حصہ. آپ اس سے پہلے عمران خان صاحب بھائی کہہ چکے ہیں کہ ہائیبرڈ حکومت، ہائیبرڈ کا مطلب ہے اسٹیبلشمنٹ حکومت اکٹھے مل کر رہے ہیں. اور آج بھی حکومت کہتی ہے ہم ہائیبرڈ پلس پتہ نہیں اس قسم کے ہیں. تو ٹھیک ہے، آپ کیوں نہیں بیٹھ سکتے ملک کے لیے؟ آپ بیٹھیں، پبلکلی بیٹھیں، اس ملک کی اپوزیشن بیٹھے، حکومت بیٹھے. یہ دشمنی نہیں ہے، یہ ملک ہے. اپوزیشن دشمن نہیں ہوتی. عوام کی طرف سے ڈیمانڈ آئے گی تو بیٹھیں گے، یا ڈنڈے پڑیں گے تو بیٹھیں گے؟ کیونکہ عوام کی طرف بھی تو آپ دیکھیں نا، بہت سارے ایسے ملک ہیں جہاں پہ اس سے شاید میں یہ نہیں کہوں گی کہ اس کی انٹینسٹی کم تھی کرائسس کی، جو بحران تھے وہاں پر آئینی تھے، قانونی تھے، سیاسی تھے، لیکن وہاں پہ عوام میں شاید شعور زیادہ تھا یا ان کو سپیس زیادہ ملی. وہاں سیاسی روایات ہیں، یہاں سیاسی روایات نہیں ہیں. اچھا، یہاں کوئی سیاسی روایت نہیں ہے سڑک پہ نکلنے کی. لیکن ایک دن تکلیف اس حد تک بڑھے گی، لوگ سڑک پہ آ جائیں گے. پھر وہ دیکھیں گے نہیں کہ کون سا نظام ہے، کون سی جماعت ہے، کون سا ادارہ ہے. اس دن سے بچیں. یہ آپ کی دیکھیں، سیاست میں آپ کی ذمہ داری ہے کہ ملک کے حالات بہتر ہوں. کیا ہم وہ ذمہ داری پوری کر رہے ہیں؟ مولانا صاحب سے بھی آپ کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، ظاہر ہے وہ مطلب سنجیدہ اور سینئر سیاستدانوں کی بات کریں کہ کیا وہ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ کوئی ایک شخص نہیں کر سکتا. کردار ادا کرنے کے لیے دونوں طرف سوچ بھی چاہیے اور جذبہ بھی چاہیے. دونوں نہیں ہے، دونوں نہیں ہے. آج صرف مفادات کی بات ہے. اپنے مفاد کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. صحیح. تو یہ ملک بس پھر اب دشمنی، ہم نے سیاست دشمنی بنا دی ہے، نفرت بنا دی ہے. اس طرح تو ملک نہیں چلے گا. لیکن ایک جو سیاسی حوالے سے ایک آخری بات ہے، پھر میں کچھ تھوڑا بہت غزہ کی سچویشن پہ بھی بات کرنا چاہتی ہوں. آپ کو نہیں لگتا کہ ہم اس سیاسی دائرے میں ایک طرح سے سٹک ہو گئے ہیں؟ پولیٹیکل سپیس دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے، لوگوں کا اعتماد کم ہو جائے گا. پھر سیاستدان کیا کریں گے اگر لوگ ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں کہ ہمارے سیاستدانوں کی آج لوگ مایوس ہیں، سیاسی نظام سے مایوس ہو چکے ہیں. ان کا الیکشنوں پہ اعتماد نہیں ہے، ان کا عدل کے نظام پہ اعتماد نہیں ہے، ان کا کسی حکومت پہ اعتماد نہیں ہے، کسی جماعت پہ اعتماد نہیں ہے. یہ ہمارے مسائل حل کر سکتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے. لیکن حکومت کی باڈی لینگویج میں، ان کے فیصلوں میں، ان کی بات چیت میں، اور میں تمام کی بات کری، پیپلز پارٹی، نون لیگ، ایم پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں، ان کی باڈی لینگویج میں تو اس طرح کی کوئی ریفلیکشن نہیں آتی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام ان سے مایوس ہے. وہ تو کہتے ہیں بڑے خوش. یہ تو سب سے بڑی خرابی ہے، ان کو حقیقت نظر ہی نہیں آتی.
وہ اتنے طاقت کے زوم میں، اقتدار کے زوم میں ہے کہ حقیقت سے ناشنا ہو گئے ہیں۔ ایک آخری چیز جو ظاہر ہے اسرائیل کی سیکیورٹی کابینہ نے عسکری جو کنٹرول ہے، فوجی کنٹرول، اس کی منظوری دی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال اس طرح کے کسی اقدام سے بہتری کی طرف جائے گی؟ کیونکہ ظاہر ہے نیتن یاہو ایک بڑے مضبوط آدمی ہیں، ان کے ساتھ امریکہ ہے، کیا سچویشن بنے گی؟ سوری، کس نے اجازت دی ہے؟ اسرائیل کی جو سیاسی اور سیکیورٹی کابینہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ فوجی کنٹرول غزہ پہ کر لیا جائے پورا۔ اسرائیل نے جو کچھ کیا ہے اس کا جواب تو اس دنیا کے مسلمانوں کو دینا پڑے گا، جو پونے 2 ارب مسلمان ہیں۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ وہ اپنے تعلقات بھی ان ملکوں سے نہیں توڑ سکے جو اسرائیل کے سپورٹر ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے معطل کر دیں۔ جو ویسٹرن دنیا ہے وہ زیادہ ہم سے 10 گنا زیادہ اٹھی ہے، کہ لوگ ہیں، حکومتیں ان کی نہیں اٹھی، ان کی حکومتیں مجبور نظر آتی ہیں، عوام کے سامنے مجبور نظر آتے ہیں۔ اب امریکہ میں دیکھ لیں کہ نیو یارک جیسے شہر میں جو یہودیوں کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، وہاں پر بھی ایک بہت پرانا سیاستدان جو گورنر رہا اس اسٹیٹ کا، وہ ڈیفیٹ ہو گیا پرائمریز کے اندر، ایک مسلمان کیا تھا، صرف ایک غازہ کے ایشو پہ۔ آج ٹرمپ پہ پریشر ہے غازہ کے ایشو پہ، اپنی جماعت کے اندر۔ آج ہر ویسٹرن ملک کے اندر حکومت پریشر میں ہے اپنے عوام سے، لیکن وہ مجبور ہے اپنی پالیسی کے ہاتھوں۔ مسلمان کیا مسلمان بیٹھ کے فیصلہ تو کریں نا، بات تو کر سکتے ہیں نا۔ کوئی او آئی سی کی میٹنگ ہوئی ہے؟ آپ کو کنٹینیوسلی او آئی سی کی میٹنگ بلانی چاہیے جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ دنیا میں اس کی مثال نہیں ہے کہ ایک ریاست 99 لوگوں پر حملہ ہو، ہر روز حملہ ہو، 100 سے زیادہ عوام کو ہر روز شہید کرے اور دنیا خاموش بیٹھی رہے۔ کس بات سے ہم ڈرتے ہیں؟ اور جو ہمارا ابھی امریکہ کے ساتھ تعلقات میں ایک نیا جوش اور ایک نیا ولولہ ہے، صدر ٹرمپ بھارت کو بالکل لیٹ ڈاؤن کرنے پہ تلے ہوئے ہیں ہر چیز میں، اور ہمیں بڑا انہوں نے پروٹوکول دیا ہوا ہے۔ ڈو یو تھنک کہ اٹس اے پالیسی شفٹ؟ یا دیکھیں، ہمیں اگر وہ تعلق ہیں تو ہمیں اس کو استعمال کرنا چاہیے غازے کے مسئلہ کو حل کرنے کے لیے۔ ہندوستان اور پاکستان کا مسئلہ امریکہ حل کرنے کے قابل نہیں ہے۔ ہاں، وہ دوبارہ انہوں نے ثالثی کی بات بھی نہیں کی کشمیر کے ایشو سے۔ وہ نہیں ہے تو وہ جانتے ہیں، وہ سب جانتے ہیں، وہ نہیں کر سکتے کچھ۔ اس لیے اس رشتہ اگر کوئی رشتہ ہے اس کو غازہ کے مسلمانوں کے لیے استعمال کریں۔